عمران نے کار سیکریٹریٹ کے بیرونی گیٹ کے سامنے روک دی۔ وہاں مسلح محافظ موجود تھے۔ سیکریٹریٹ بند ہو چکا تھا، اس لیے اس کا بڑا سا گیٹ بھی بند تھا۔ عمران کار سے اترا اور سیدھا گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ جی صاحب، ایک مسلح محافظ نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ اسپیشل فورس۔ عمران نے جیب سے خصوصی کارڈ نکال کر اسے دکھاتے ہوئے کہا۔ جی فرمائیے، نوجوان نے اس بار مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ وزارت خارجہ اور اس کے نیچے وزارت معدنیات کے آفیسز کی چابیاں کس کے پاس ہوتی ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ جی چوکیداروں کے پاس ہوتی ہوں گی، ہمیں تو معلوم نہیں، نوجوان نے کہا۔ یہ چوکیدار کہاں رہتے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ سیکریٹریٹ کالونی میں بی ٹائپ کوارٹرز میں، محافظ نے جواب دیا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر واپس اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ لیکن اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ صرف اسپیشل فورس کے کارڈ کی مدد سے اندر کا اطمینان سے جائزہ نہیں لے سکے گا۔ اس کے لیے اسے سر سلطان کی مدد بہرحال حاصل کرنا پڑے گی۔ چنانچہ اس نے کار آگے بڑھائی اور پھر ایک پبلک فون بوتھ کے قریب کار روک کر وہ نیچے اترا اور بوتھ میں داخل ہو کر اس نے جیب سے سکے نکالے اور انہیں باکس میں ڈال کر اس نے ریسیور اٹھایا اور سر سلطان کی رہائشگاہ کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ جی صاحب، سر سلطان کے ملازم کی آواز سنائی دی۔ بابا خیر دین، آپ کب آئے ہیں؟ آپ تو چلے گئے تھے۔ عمران نے کافی عرصے بعد ایک مانوس آواز سن کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اوہ عمران بیٹے، آپ ہیں؟ میں تو اپنے بیٹے سے ملنے آیا ہوں۔ میں یہاں سے گزر رہا تھا کہ گھنٹی بجی تو میں نے ریسیور اٹھا لیا۔ آپ سنائیں کیسے ہیں؟ دوسری طرف سے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ آپ کی دعاؤں سے ٹھیک ہوں۔ سر سلطان موجود ہیں؟ عمران نے کہا۔ جی ہاں، آپ ہولڈ کریں، میں انہیں اطلاع دیتا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، سلطان بول رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد سر سلطان کی آواز سنائی دی۔ علی عمران MSc DSc آکسن بول رہا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ تو مجھے بابا خیر دین نے بتا دیا ہے، لیکن اس وقت فون کیوں کیا ہے؟ سر سلطان نے کہا۔ میں آپ کے آفس کا جائزہ لینا چاہتا ہوں، لیکن یہاں تو مسلح محافظ موجود ہیں اور چابیاں بھی چوکیداروں کے پاس ہیں۔ میں جس انداز میں جائزہ لینا چاہتا ہوں اس کے لیے اطمینان و سکون ضروری ہے، لیکن مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ موجودہ حالات میں آپ کی امداد کے بغیر ایسا ممکن نہیں ہے، عمران نے کہا۔ لیکن میں نے تو کہا تھا کہ صبح آ جانا، رات کو وہاں کیا دیکھو گے؟ سر سلطان نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ صبح کو وہاں خاصا رش ہوتا ہے، اس لیے میں اس وقت ہی اطمینان سے کام کرنا چاہتا ہوں، عمران نے کہا۔ لیکن اس طرح تو بات لیک آؤٹ ہو جائے گی پھر، سر سلطان نے کہا۔ آپ خود آ جائیں، عمران نے کہا۔ نہیں، میں اگر اس وقت وہاں گیا تو اعلیٰ حکام تک بات پہنچ جائے گی۔ البتہ میں چیف سیکرٹری آفیسر آصف خان کو کہہ دیتا ہوں، وہ تمہارے ساتھ مکمل تعاون کرے گا۔ تم اس وقت کہاں موجود ہو؟ سر سلطان نے کہا۔ سیکرٹریٹ کے قریب ہی ایک پبلک فون بوتھ پر، عمران نے کہا۔ اوکے، تم وہاں چلے جاؤ، آصف خان تمہارے ساتھ مکمل تعاون کرے گا، سر سلطان نے کہا۔ اوکے، خدا حافظ، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ جب سے سر سلطان نے اس کیس کی تفصیل بتائی تھی، اس کا ذہن بری طرح الجھ سا گیا تھا اور چاہنے کے باوجود بھی وہ اپنے مخصوص موڈ میں نہ آ رہا تھا۔ اصل میں یہ چوری اگر واقعی چوری ہوئی تھی، ایسی کہ جس پر یقین ہی نہ آتا تھا، لیکن سر سلطان کے مطابق اگر واقعی نشان کاغذ پر پہلے موجود نہ تھا تو پھر لا محالہ چوری ہوئی ہے، لیکن کس طرح ہوئی ہے، بس یہی بات ایسی تھی جو کسی طرح بھی سمجھ میں نہ آ رہی تھی، اور اس وجہ سے اس کا ذہن بری طرح الجھ سا گیا تھا۔ فون بوتھ سے نکل کر وہ دوبارہ کار میں بیٹھا اور واپس سیکریٹریٹ کے گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے کار سائڈ میں روکی اور دوبارہ گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ چیف سیکرٹری آفیسر سے کہو کہ علی عمران آیا ہے، عمران نے محافظ سے کہا۔ جی صاحب، اسی محافظ نے کہا اور مڑ کر گیٹ کی سائڈ پر موجود کیبن میں چلا گیا۔ عمران وہیں رک گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ محافظ باہر آیا۔ آئیے جناب، اس محافظ نے کہا اور چھوٹا پھاٹک کھول کر وہ اندر گیا۔ ایک سائڈ پر ایک برآمدہ تھا جس کے پیچھے کمرے تھے، ان میں سے ایک کمرے میں روشنی ہو رہی تھی اور برآمدے میں ایک لمبے قد کا نوجوان جس کے جسم پر محافظوں کی مخصوص یونیفارم تھی موجود تھا۔ عمران صاحب، آپ اور اس وقت؟ عمران کے قریب پہنچنے پر اس نوجوان نے برآمدے سے اتر کر عمران کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اوہ، تم ہو چیف سیکورٹی آفیسر، لیکن تم تو سینٹرل انٹیلیجنس میں تھے، یہاں کیسے آ گئے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ اب اسے پہچان گیا تھا۔ یہ سپرنٹینڈنٹ فیاض کا ماتحت انٹیلیجنس میں انسپکٹر تھا اور عمران کی اس سے کافی ملاقاتیں ہوئی تھیں۔
مجھے تو یہاں آئے ہوئے 4 سال ہو گئے ہیں، میرا تبادلہ یہاں کر دیا گیا تھا، آئیے اندر آ جائیے، آصف نے مسکراتے ہوئے کہا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سر سلطان کا بھی فون آیا تھا، انہوں نے آپ کے متعلق بتایا اور یہ بھی کہ انہوں نے کہا کہ آپ وزارت خارجہ اور وزارت معدنیات کے آفیسز کا جائزہ لینا چاہتے ہیں اور میں آپ سے تعاون کروں گا، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ کیا کوئی جرم ہوا ہے؟ لیکن مجھے تو کسی بات کا علم نہیں، آصف نے قدرے پریشان سے لہجے میں کہا۔ جرم ہوا نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے، اس لیے میں اس وقت جائزہ لینا چاہتا ہوں تاکہ مجرموں کے اقدامات کا پیشگی بندوبست کیا جا سکے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ کیسا جرم؟ دیکھیں عمران صاحب، میں آپ کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں، اس لیے اس وقت آپ کی یہاں آمد اور یہ جائزہ میرے نزدیک انتہائی اہمیت رکھتا ہے، اور چونکہ یہاں کی سیکورٹی کی تمام تر ذمہ داری میری ہے، اس لیے مجھے سر سلطان کے فون سے بے حد تشویش لاحق ہو گئی ہے۔ آصف نے کہا، تمہاری ڈیوٹی رات کو ہوتی ہے یا دن کو؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، رات کو، دن کو تو یہاں صرف گارڈز ہوتے ہیں اور بس، آصف نے جواب دیا۔ پھر تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دراصل یہ اطلاع ملی ہے کہ وزارت خارجہ یا وزارت معدنیات سے کوئی فائل چوری کی جائے گی، لیکن یہ فائل دن کو یہاں پہنچے گی اور دن کو ہی واپس چلی جائے گی، اس لیے اگر یہ واردات ہوگی تو ظاہر ہے دن کو ہی ہوگی، لیکن دن کو یہاں کافی رش ہوتا ہے، اس لیے یہاں اس وقت آیا ہوں کہ رات کو دونوں وزارتوں کے آفیسز کا اطمینان سے جائزہ لے لوں تاکہ یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ اگر یہ واردات ہوگی تو کس طرح ہوگی، اور دوسری بات یہ کہ اس کے بارے میں کسی کو علم بھی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے ہی یہ جائزہ اس وقت لیا جا رہا ہے۔ عمران نے کہا تو آصف کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات پھیل گئے۔ ٹھیک ہے، اب آپ فرمائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آصف نے مسکراتے ہوئے کہا، دونوں آفیسز کے چوکیداروں کو بلاؤ، میں سر سلطان کا کمرہ اور پھر اس سے نیچے وزارت معدنیات کا وہ کمرہ دیکھنا چاہتا ہوں جو سر سلطان کے آفس کے نیچے ہے، لیکن چوکیدار صرف کمرے کھول کر باہر رہیں گے۔ عمران نے کہا تو آصف نے اس بات میں سر ہلا دیا اور اٹھ کر آفس سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آ گیا۔ میں نے آدمی بھیج دیا ہے، ابھی دونوں آفیسز کے چوکیدار آ جائیں گے، آصف نے کہا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں دو ادھیڑ عمر آدمی آئے، ان کے چہروں پر پریشانی کے تاثرات نمایاں تھے۔ جی صاحب، ان دونوں نے کہا، ان صاحب نے سر سلطان کا کمرہ چیک کرنا ہے، سیکورٹی کے تحت اور ان کے کمرے کے نیچے وزارت معدنیات کا جو کمرہ ہے اسے بھی چیک کرنا ہے، تم ان کے ساتھ جاؤ اور کمرے کھول دو، آصف نے کہا۔ جی صاحب آئیے، ان دونوں نے کہا۔ تمہارے پاس ٹارچ تو ہوگی، وہ مجھے دے دو، شاید ضرورت پڑ جائے، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ آصف نے اس بات میں سر ہلایا اور میز کی دراز کھول کر اس نے ایک بڑی سی ٹارچ نکال کر عمران کو دے دی۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے ساتھ چلوں، آصف نے کہا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، عمران نے کہا تو آصف نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران دونوں چوکیداروں کو ساتھ لے کر عمارت کے قریب آ گیا۔ تم میں سے وزارت معدنیات کا چوکیدار کون ہے؟ عمران نے کہا۔ جی میں ہوں، فتح محمد جناب، ایک آدمی نے کہا۔ تمہیں معلوم ہے کہ اوپر والی منزل جہاں سر سلطان کا آفس ہے اس کے نیچے کون سا کمرہ ہے؟ عمران نے کہا۔ جی ہاں جناب، اس کے نیچے اسٹور ہے، فتح محمد نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اسٹور ہے؟ اوکے، تم اس اسٹور کا تالا کھولو، پھر وہیں باہر کھڑے ہو جانا، میں پہلے سر سلطان کا آفس چیک کروں گا پھر نیچے آؤں گا، عمران نے کہا۔ جی صاحب، فتح محمد نے جواب دیا۔ اب تم میرے ساتھ آؤ اور سر سلطان کا آفس کھولو، عمران نے دوسرے چوکیدار سے کہا۔ جی صاحب چلیں، دوسرے چوکیدار نے کہا اور پھر عمران اس کے ساتھ سر سلطان کے آفس میں پہنچ گیا۔ چوکیدار نے تالا کھول دیا۔ تم یہیں باہر ٹھہرو گے، کیا نام ہے تمہارا؟ عمران نے پوچھا۔ جی میرا نام شیر دین ہے، چوکیدار نے جواب دیا اور عمران سر ہلاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے ٹارچ جلائی اور پھر سوئچ بورڈ پر موجود بٹن دبائے تو کمرہ روشن ہو گیا۔ عمران نے دروازہ اندر سے بند کر دیا اور ٹارچ کو آف کر کے اس نے جیب میں ڈالا اور پھر سیدھا سر سلطان کی آفس ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے میز کی نچلی دراز جو مقفل نہ تھی اسے کھولا تو دراز خالی تھی۔ اس نے ٹارچ نکالی اور اسے آن کر دیا۔ دراز معمول کے مطابق تھی، نیچے لکڑی موجود تھی اور دراز میں کسی قسم کا کوئی سوراخ نظر نہ آ رہا تھا۔ عمران چند لمحوں تک بغور جائزہ لیتا رہا، پھر اچانک اس کی نظریں ایک لکیر پر پڑیں تو وہ چونک پڑا۔ اس نے غور سے اس خانے کے نیچے موجود لکڑی کو ٹارچ کی تیز روشنی میں دیکھنا شروع کر دیا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے کیونکہ لکڑی کے چاروں طرف ایک انتہائی باریک لکیر نظر آ رہی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے لکڑی کو کاٹ کر پھر کسی گلیو سے جوڑا گیا ہو۔ اس نے دراز بند کی اور پھر ٹارچ بند کر کے اس نے اسے جیب میں ڈالا اور دونوں ہاتھوں سے میز کو پکڑ کر اس نے اسے ہٹا دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر ایک بار پھر حیرت کے تاثرات ابھر آئے کیونکہ عین اسی جگہ جہاں دراز تھی فرش کا ٹکڑا بھی بالکل اسی لکڑی کی طرح جڑا ہوا نظر آ رہا تھا۔ عمران نے اس پر پیر رکھ کر دبایا لیکن ٹکڑا مضبوط تھا
اس نے زور سے پیر مارا لیکن کچھ نہ ہوا۔ وہ غور سے دیکھتا رہا۔ اسے معلوم تھا کہ کنکریٹ کی چھت ہے، اس لیے ٹکڑا کسی طرح نکالا نہیں جا سکتا۔ اندر موجود سریے کا جال کیسے کاٹا جا سکتا ہے، اور اگر کاٹا گیا ہے تو اسے اس قدر مہارت سے کیسے جوڑا جا سکتا ہے؟ البتہ چاروں طرف موجود لکیر بتا رہی تھی کہ اسے کاٹا گیا ہے یا کاٹے جانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس نے میز کو کھینچ کر واپس اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اس کے ساتھ ہی اسے ایک اور بات کا خیال آیا کہ فرش پر قالین موجود نہ تھا، حالانکہ یہاں پورے فرش پر قالین ہوتا تھا۔ وہ ہونٹ بھنجے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ٹارچ جلائی اور پھر سوئچ آف کر کے دروازے سے باہر آ گیا۔ وہاں شیر دین چوکیدار موجود تھا۔ تالا لگا دو، عمران نے کہا تو چوکیدار نے تالا لگا دیا اور پھر وہ دونوں ہی نیچے آ گئے۔ یہاں دوسرا چوکیدار فتح محمد موجود تھا۔ یہ کمرہ ہے جناب، اسٹور سر سلطان کے آفس کے بالکل نیچے ہے، فتح محمد نے کہا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا کیونکہ اس نے بھی اندازہ لگا لیا تھا کہ واقعی سر سلطان کے کمرے کے نیچے یہ کمرہ ہے۔ اس کا تالا تم روزانہ کھولتے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں جناب، کیونکہ اسٹور سے فائلیں نکالنی پڑتی ہیں افسروں کے لیے، چوکیدار نے کہا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم یہیں باہر رکو، عمران نے کہا، اور پھر اسٹور کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ اس نے ٹارچ جلائی اور پھر سوئچ بورڈ پر موجود بٹن دبا دیے۔ کمرے میں 2 بلب تھے، وہ دونوں جل اٹھے اور کمرے میں تیز روشنی پھیل گئی۔ عمران نے دروازہ بند کیا اور پھر کمرے کو چیک کرنا شروع کر دیا۔ وہاں پرانی فائلوں کی الماریاں بھی موجود تھیں اور ایک طرف فرش پر بھی فائلوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ کمرے کی چھت دوہری تھی، شاید پہلے یہ کمرہ آفس کے طور پر استعمال ہوتا تھا، پھر اسے اسٹور بنا دیا گیا تھا۔ چھت ایک طرف سے ادھڑی ہوئی تھی، اس کے نیچے ایک ریک پڑا ہوا تھا۔ عمران نے اس ریک کو دیکھا اور پھر وہ بے اختیار چونک پڑا، کیونکہ یہاں سے فائلیں اس انداز میں ہٹائی گئی تھیں جیسے پیر رکھنے کی جگہ بنائی گئی ہو۔ اس کے عین اوپر چھت ادھری ہوئی تھی۔ عمران نے ٹارچ ہاتھ میں پکڑی اور پھر وہ ریک پر چڑھ کر اوپر دوہری چھت پر چڑھ گیا۔ اندر بتی ہی نہیں تھی۔ اس نے ٹارچ جلائی اور اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے بے اختیار ایک طویل سانس نکل گیا، کیونکہ یہاں بھی چھت کے ایک ٹکڑے کے گرد ویسی چوکور لکیر موجود تھی اور اس کے ساتھ ہی ایک باریک سا سوراخ بھی تھا۔ عمران نے اس سوراخ میں ٹارچ کی روشنی ڈالی تو اسے محسوس ہوا کہ یہ سوراخ آر پار ہے، لیکن خاصا باریک ہونے کی وجہ سے اوپر سے اسے نظر نہیں آیا۔ اس نے ٹارچ سے ادھر ادھر کا جائزہ لیا تو اس نے دیکھا کہ اس چوکور ٹکڑے کے نیچے کافی بڑے حصے پر ایسے نشانات تھے جیسے یہاں کوئی کپڑا بچھایا گیا ہو جو بعد میں اٹھا لیا گیا ہو۔ اسی لمحے ایک کونے میں اسے ایک بوتل پڑی نظر آئی۔ یہ پلاسٹک کی خاصی بڑی بوتل تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر وہ بوتل اٹھا لی اور دوسرے لمحے اس کے منہ سے حیرت کے مارے سیٹی سی نکل گئی۔ یہ دنیا کا سب سے طاقتور گلیو تھا اور ایک کیمیا کا بنا ہوا تھا۔ لیبل پر اس کا باقاعدہ اندراج موجود تھا۔ عمران نے ادھر ادھر کا جائزہ لیا، پھر وہ واپس اس ریک کی مدد سے نیچے اتر آیا۔ اس کے کپڑوں پر مٹی لگ گئی تھی، اس نے وہ مٹی جھاڑ دی۔ اس کے بعد اس نے اسٹور کا جائزہ لینا شروع کر دیا اور تھوڑی دیر بعد اس نے اگلی طرف ایک ریک کے پیچھے دروازہ چیک کر لیا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس نے اسے کھولا، دوسری طرف راہداری تھی، اس نے بند کیا، پھر وہ واپس پہلے والے دروازے کی طرف آیا۔ اس نے دروازہ کھولا۔ فتح محمد اندر آ جاؤ، عمران نے باہر موجود چوکیدار سے کہا۔ دوسرا چوکیدار وہاں موجود نہ تھا، وہ شاید چلا گیا تھا۔ جی صاحب، چوکیدار نے کہا اور اندر آ گیا۔ اسٹور کا یہ اگوی دروازہ کھلا رہتا ہے؟ عمران نے اسے اگوی دروازے کی طرف لے جاتے ہوئے کہا۔ نہیں جناب، یہ اندر سے بند رہتا ہے، میں اسے روزانہ چیک کرتا ہوں، فتح محمد نے جواب دیا۔ کبھی یہ تمہیں کھلا ہوا ملا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں جناب، فتح محمد نے جواب دیا، اور عمران اس کے لہجے سے ہی سمجھ گیا کہ وہ درست کہہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آؤ اور روشنی بند کر کے تالا لگا دو، عمران نے باہر آتے ہوئے کہا، اور فتح محمد نے روشنی بجھائی اور پھر اسٹور کو تالا لگا دیا۔ اور کوئی حکم جناب؟ فتح محمد نے پوچھا۔ نہیں، اب تم جا سکتے ہو، عمران نے کہا، اور پھر وہ چلتا ہوا آصف کے آفس میں پہنچ گیا۔ اچھا آصف صاحب، تعاون کا شکریہ، اب میں جا رہا ہوں، عمران نے ٹارچ آصف کو دیتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے مصافحہ کر کے وہ گیٹ سے باہر آیا اور اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ اب ساری واردات اس کے ذہن میں آ چکی تھی، لیکن جس انداز میں یہ واردات کی گئی تھی وہ اس کے لیے نہ صرف حیران کن تھی بلکہ ایک لحاظ سے ناقابل یقین بھی۔ وہ کار چلاتا ہوا سیدھا دانش منزل کی طرف بڑھ گیا۔ عمران صاحب، آپ اور اس وقت خیریت؟ بلیک زیرو نے عمران کو دیکھ کر انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم شاید سونے کی تیاری کر رہے ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی نہیں، میں تو مطالعہ کر رہا تھا، مگر آپ اس وقت؟ بلیک زیرو نے کہا۔ ایک حیرت انگیز واردات ہوئی ہے، یقین کرو، اگر واردات کرنے والا مجھے مل جائے تو میں اس کی اس فنکاری پر اس کے ہاتھ چوم لوں، عمران نے کہا۔ کیسی واردات؟ بلیک زیرو نے اور زیادہ حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ایک منٹ، میں ذرا لیبارٹری میں تھوڑا سا کام کر دوں،
پھر آتا ہوں، تم میرے لیے کافی بناؤ، عمران نے کہا اور پھر لیبارٹری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے وہاں پہنچ کر جیب سے گلو کی بوتل نکالی اور بوتل پر موجود لیبل کو غور سے چیک کرتا رہا۔ اچانک اسے ایک خیال آیا تو اس نے ایک پاؤڈر اس بوتل پر ڈالا تو دوسرے لمحے اس پر ایک سیاہ نشان واضح ہو گیا اور عمران نے ایک طویل سانس لیا، کیونکہ یہ نشان واضح طور پر نیل پالش کا لگتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ واردات کرنے والی کوئی عورت ہے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے اس پر ایک اور پاؤڈر چھڑکا تو اس پر انگلیوں کے بے شمار نشانات ابھر آئے۔ اس نے ایک مخصوص کیمرے کی مدد سے ان نشانات کے فوٹو بنائے اور پھر ان نشانات کو انلارج کیا۔ اسے اپنی انگلیوں کے نشانات کا چونکہ علم تھا، اس لیے اس نے انہیں تو علیحدہ رکھ دیا اور دوسری نشانات میں سے ایک واضح نشان جو انگوٹھے کا تھا اسے مزید انلارج کر کے اسے غور سے دیکھتا رہا۔ پھر اس نے باقی نشانات کے فوٹو جلا دیے اور بوتل اور وہ نشان اٹھا کر وہ لیبارٹری سے واپس آپریشن روم میں آ گیا۔ ابھی وہ کرسی پر بیٹھا ہی تھا کہ بلیک زیرو بھی کافی کے کپ اٹھائے پہنچ گیا۔ اس نے ایک کپ عمران کے سامنے رکھا اور دوسرا کپ لے کر وہ اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ سرخ جلد والی ڈائری ذرا مجھے دینا، عمران نے بلیک زیرو سے کہا تو بلیک زیرو نے ڈائری میز کی دراز سے نکالی اور عمران کو دے دی۔